میں نے جو مشاہدات کیے ہیں مختلف ملکوں کے سفر میں، لوگوں سے مل کے پیسہ کمانے کے لیے لوگوں میں، شاید بہت سارے لوگوں میں، شاید ان لوگوں میں میں نالائق بھی داخل ہوں، یہ تمیز نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے اور اخلاقی طریقہ کیا ہے۔ ناجائز سے تو پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، غیر اخلاقی کاموں سے نہیں بچتے۔ اتنے دھوکے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اتنے دھوکے ہوئے ہیں کہ دل چاہتا ہے انہیں دھوکوں پہ ہی بیان کرتا رہوں میں۔ اتنے منجن بکے ہیں میرے نام پہ، جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت نیک، جوتے اٹھا رہا ہے، پتہ چلا وہی ہمارے نام کا منجن بیچ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ داڑیاں، ٹوپیاں، شلواریں آدھی آدھی پنڈلیوں تک آدمی۔ یعنی اگر میں واقعات اپنے ساتھ دھوکے کے سنانا شروع کر دوں تو میں 3 گھنٹے ہو جائیں گے، واقعات ختم نہیں ہو۔ اور اتنے دلچسپ واقعات ہیں نا، اتنے دلچسپ۔ ان ملکوں میں سفر میں مجھے کیسے کیسے 2 نمبر لوگوں سے واسطہ پڑا، اور یہاں کیسے 2 نمبر لوگوں سے واسطہ پڑا۔ اتنے واقعات ہیں اور ایسے دلچسپ کہ آپ ان چوروں کو داد دو گے یار تمہاری ذہانت کو سلام ہے یار۔ یہ سارے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو غیر اخلاقی طریقے ہیں۔ دیکھو، ایک میں چند مثالیں سے بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا، ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ گئے سہراب گوٹ میں، نہیں، بقرعید کے موقع پہ جانور بک رہے ہوتے ہیں۔ سندھی لوگ آپ کو پتہ ہے سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ایسا ہے نا، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جس کا تعلق ہو تو اس کو تھوڑی رسپیکٹ دینا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، وہ سید تھے۔ اب کیا ہوا ہے کہ دیکھا کہ ایک سندھی بھائی ہیں، وہ بچھڑا بیچ رہے ہیں، وہ ایک خاص قیمت لگائی بچھڑے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں سید ہوں۔ اس نے قیمت کم کر دی، پہلے کہا شناختی کارڈ دکھاؤ جی، شناختی کارڈ دکھایا، سید فلاں۔ میں نے کہا یہ آپ نے بہت غیر اخلاقی کام کیا ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو استعمال کرنا بچھڑے کی قیمت کم کرانے کے لیے، حرام ناجائز کا تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا، لیکن حرام ناجائز سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ لالچ ہے۔ آپ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے موقع پہ نسبت کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو، کوئی مار پیٹ رہا ہو تو آپ یہ لفظ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی پی آر بھی تھی، ظاہر ہے بڑے عالم تھے، اور دارالعلوم کرنگی میں کئی سال صحیح بخاری پڑھائی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے، ان کے، اچھا پاکستان میں جو سچی مچی کا مفتی اعظم ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگا ہوا نہیں ہوتا، باقی ہر آدمی پتھر اٹھاؤ مفتی اعظم۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ تو سرٹیفائیڈ مفتی اعظم تھے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بنایا گیا تھا، اور ان کے علم کی بیس پہ وہ اتنے متواضع تھے کہ وہ اکثر مفتی اعظم ان کے نام کے ساتھ لگا نہیں ہوتا تھا۔ سعودی عرب سے کوئی سفیر آئے کہ میں نے مفتی اعظم سے ملنا ہے، وہ نہیں ملے، باقی سارے مل لیے ان سے۔ سعودی عرب سے کوئی سفیر آیا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، کہ مفتی اعظم جو ہے نا پاکستان کے، ان سے ملنا ہے، وہ تواضع میں نہیں ملے، باقی سارے چھوٹے موٹے مفتڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، سب کے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگا ہوا ہے، آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سب مل لیے۔ تو اور وہ اتنا بوکھلا گیا کہ یہ کون سے والے اس میں ہیں بھائی سچی مچی کے، دیوبندیوں کا الگ، بریلویوں کے الگ، اہل حدیثوں کے الگ۔ جو سرٹیفائیڈ تھے ضیاء الحق کے دور میں جن کو بنایا گیا تھا، وہ تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب۔ تو خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جو سچی مچی کے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ شو بازیاں نہیں کر رہے ہوتے، زیادہ شو بازیاں وہی کرتے ہیں جو جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں۔ دیکھو جو حقیقت میں خوبصورت ہوتا ہے اس کو بیوٹی پارلر کی ضرورت بولو نہیں ہوتی، زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی انہی کی ہوتی ہے جو تھوڑا سا ریپیئرنگ کا ان میں کام ہوتا ہے۔ تو اب کیا تھا بھائی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی پی آر تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ہم مدرسے کے طلبہ کہیں گئے دکان سے کچھ خریدنے، تو کسی طالب علم نے کہہ دیا اس دکان والے کو، وہ دکان والا بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھا،
تو اس کو کہہ دیا کہ ہم مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. تو ایک دوسرے طالب علم نے ان کو ڈانٹا کہ یار اپنے پیر و مرشد کا نام ایسی جگہ یوز بولو مت کرو. کسی سے بیعت کیا جاتا ہے اصلاح کے لیے, چیزوں کی قیمتیں کم کرانے کے لیے بیعت نہیں کیا جاتا. اب دیکھو غیرت ایسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے. غیرت ہوگی نا تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی, غیرت نہیں ہوگی تو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. آپ کہیں گے یار مفتی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اگر اپنے پیر و مرشد کا نام لے کے چیز کم کرا دی ریلیشن شو کر کے تو کیا ہو گیا اس میں؟ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا. مذہب کارڈ استعمال کرنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, اس کی بھی آپ کو مثال دوں. ہمارے ایک دوست, اچھا یہ اتنے پرانے واقعات ہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے, بات کس کی ہو رہی ہے. ہوٹل پہ گئے, ان کو کوئی کھانا وانا پسند نہیں آیا تو ہوٹل والے نے تھوڑا سا, انہوں نے ہوٹل والے کو ڈانٹ دیا. بدتمیزی کی نہیں کرنی چاہیے بھیا, آپ کو کھانا پسند آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ضروری تھوڑی ہوٹل والا سب کو خوش رکھے, وہ آپ کو نہیں آیا آئندہ نہیں کھاؤ یہاں سے. اب اس نے جب انہوں نے ہوٹل والے کو سنانا شروع کی تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یار آپ کی داڑھی ہے اور آپ اس طرح میرے ساتھ بات کر رہے ہو. تو فوراً انہوں نے کہا داڑھی پہ کیوں آئے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ داڑھی کا مذاق کیوں رہا, داڑھی پہ کیوں آ گئے؟ بھائی وہ داڑھی پہ داڑھی کا مذاق اڑانا یا داڑھی کی توہین مقصد نہیں ہے. آپ کو واسطہ دینا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک متشرع آدمی ہو تو آپ کو تھوڑا اخلاق سے بات کرنی چاہیے, لیکن داڑھی پہ کیوں آ گئے, داڑھی پہ کیوں آ گئے؟ اب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں آج کل. بے موقع مذہب کا استعمال. اب تو یعنی میرے تجربے اتنے ہو گئے ہیں نا, اتنے تجربے ہو گئے ہیں, جو زیادہ نیکی کی باتیں کر رہا ہو, بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ منجن کا سیٹ اپ تو نہیں ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن بہت زبردست چیز ہے. دنیا میں سب سے بہترین کاروبار جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے منجن کا کاروبار. منجن بیچ. ہاں یہاں ایک قرآن پڑھتا رہتا تھا, موبائل لے کے بھاگ گیا بہت سارے لوگوں کے. صوفی سا تھا, ٹوپی پہن کے, بڑا متشرع, مارکیٹ سے شارٹ. یہ مذہب کارڈ کیسے استعمال ہوتا ہے اور بھی طریقہ اور بھی سنیے آپ اس میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کسی مولانا صاحب کو دیکھا کہ معاملات میں ٹھیک نہیں چل رہے, وہ یہ سب مشاہدات پر مبنی واقعات بتا رہا ہوں میں, کتابوں میں پڑھے نہیں ہیں, جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور ایک دو ہوتے نا تو میں بیان نہیں کرتا, بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے. ایک دو چیزوں کو تھوڑی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جب سوسائٹی میں کوئی برائی زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر انسان اس پہ آواز اٹھاتا ہے. مولانا صاحب کو دیکھا, بہت سارے مولانا کو, سارے نہیں ایسے ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے. آپ مولانا صاحب کو بتا دو بھائی آپ مالی معاملات میں کلیئر نہیں ہو, ذرا حساب کتاب رکھا کرو مسجد کے معاملات کا, تو وہ فوراً میں مولانا ہے. بھائی عالم سے ایسے بات کی جاتی ہے, مولانا سے ایسے بات کی جاتی ہے, تم کون ہوتے ہو حساب پوچھنے والے؟ بھائی ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کمیٹی میں مالی معاملات کے لیے اکاؤنٹنٹ اس کو بنایا گیا ہے, یہ اکاؤنٹنٹ ہے تو آپ اس کو حساب دیں. تم کون ہوتے ہو حساب, میں عالم ہوں, میں بزرگ ہوں. اب یہ مذہب کا استعمال غلط, یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس مولانا میں کیا ہے؟ لالچ ہے. بھائی معاملات 2 اور 2 4 کی طرح ہوں گے, آپ سے بھی پوچھا جائے گا, دوسروں سے بھی پوچھا جائے گا. آپ کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ اس دن جو اتنے پیسے آئے تھے رسید کہاں گئی, اس کی رسید کیوں نہیں بنی, تو غصہ آنا اس کی علامت ہے آپ 2 نمبر ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غصہ آنا کس کی علامت ہے؟ ایک مولانا صاحب تھے, پتہ نہیں یہ مولانا ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. بعض آپ کو یہ بھی نہیں آج کل پتہ چلتا یہ مولانا ہے مفتی ہے نہیں. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مولانا مفتی لگا ہوا ہے. جو اوریجنل مولانا ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. لیکن پتہ کیا چلتا ہے, وہی بھی تھے, مولانا لگا ہوا تھا نام کے ساتھ, داڑھی اور نور ایسا چہرے پہ, آپ بولو پتہ نہیں یار کون سی کریم لگائی ہے اس نے یا کیا ہے. تو مام اس کے بندے کے پاس پیسے پہ پیسہ آیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں بدگمانیاں لوگوں کو پھیل رہی ہیں کہ یار کیا کر رہے تو. کسی نے پوچھ لیا تو فوراً دھمکیاں, میں یہ کر دوں گا, میں ٹانگیں توڑوا دوں گا, میں یہ. تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟
تو یہ بھی لالچ ہے بھائی, لالچ. اس کا مطلب آپ غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہو. آپ فیئر رہو بھائی, معاملات میں صاف ستھرے رہو. تو 2 اور 2 4 کی طرح انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی پہ کسی بھی وقت انگلی اٹھا سکتا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ چلتا پھرتا کوئی بھی تفتیش کرنا شروع کر دے. جو تفتیش کے اہل ہیں, دیکھو خفیہ ایجنسی کے لوگ آتے ہیں, کارڈ دکھاتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, آپ سے ہم نے یہ معلومات لینی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا, دینی پڑیں گی. وہاں تو سب دیتے ہی ہیں. کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کتنی شادیاں ہو چکی ہیں, کتنے بچے ہوئے, وہ بھائی تو کون ہے میرے سے پوچھنے والا. لیکن جو اہل ہے معاملات کے, مسجد کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے نا. کمیٹی بنی کس بات کے لیے؟ اکثر مسجدوں میں کمیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے. کو پوچھ کے تو دکھا دے فور مولانا صاحب سے کہ کوئی مالی معاملات میں سوال پوچھ کے دکھا دے. یہ پوچھ لے کہ آپ نمازیں پڑھا نہیں رہے, تنخواہ پوری کیوں لے رہے ہیں, یہ پوچھ کے تو دکھا دے. ایسا لگے گا جیسے کرنٹ لگ گیا ہے, ایک دم غصے ہو جائیں گے وہ. ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے. توے پہ بیٹھا ہوا سمجھتے ہو؟ کسی سے کچھ پوچھ کے دیکھ لو بھائی. آپ کا فرض بنتا ہے آپ اتنی لچک پیدا کرو کہ لوگ آپ سے ڈرے نہیں. کوئی پوچھنا چاہے تو آپ سے پوچھ سکے. وہ لالچ کے اور طریقے بتاتا ہوں جو مشہور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت ماشاء اللہ, اللہ نے جب ہم امریکہ کینیڈا گئے نا تو الحمدللہ وہاں بہت ماشاء اللہ دھندے ایسے دیکھے ہیں. بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے خاندانی دھندے ہو رہے ہیں نا. یہ جو 2-4 سفر ہو چکے ہیں میرے, 2 امریکہ کے 2 کینیڈا کے, ایسے ایسے چونے ہیں, ایسے ایسے چونے ہیں. میں کیا بتاؤں, میں واقعات بتاؤں گا آپ کو, جب تک میں پورے واقعات نہیں بتاؤں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. اور میں نے واقعات بتایا تو وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ہمیں ہینگر پہ لٹکا دیا. بالکل مفتی صاحب نے تو ساری دنیا کے سامنے ہمارے کپڑے اتار دیے. اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. لیکن ہوتا کیسے معاملہ, پہلی بات میرا اعلان سن لو یار. یہ کلپ نکالنا, یہ یہاں سے جو میں بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. بار بار ایک چیز اناؤنس کی ہے, اس کے باوجود میرے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بیان میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈ $, لیے جاتے ہیں ان سے, اور کہا جاتا ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں, مفتی صاحب کو ہم بلا رہے ہیں, مفتی صاحب کو ہم نے ہوٹل دینا ہے, مفتی صاحب کو ہم نے رکھنا ہے. بھائی میں نے ان سے کہا ہوا ہے آپ کی جیب میں روکھڑا ہے تو بلاؤ, نہیں تو منع کر دو, ہمیں ضرورت نہیں ہے آنے کی. اس میں ہمارا بھی کمیشن انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے, میرے سے نہیں کیا ہوا ہوتا, خود ہی. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں دیتے, بھائی کیوں لے رہے ہو آپ ان سے, کیوں لے رہے ہو؟ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا, جیسے RIS کا پروگرام تھا, اس میں تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے, کھانا پینا لوگوں کا, اس میں تو کلیکشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں سے, کیونکہ بھائی وہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں, 3 دن تک ہوٹل دے رہے ہیں, تو اس میں تو اس طرح کے کسی پروگرام میں تو سمجھ میں آتی ہے. مسجد میں اب جمعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے, کمیٹی والے بولیں گے مفتی صاحب کے بیان میں جو لوگ آئیں گے $50 لے کر آئیں, لے آئیں گے ہو سکتا ہے آپ, لیکن یہ حرام ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن ہے کیا, غیر اخلاقی. اور افسوس کی بات ہے بہت سے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی بھائی. آپ کو اگر پتا چل جائے مفتی صاحب جو ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, ان باتوں کے مفتی صاحب کو بیان کے بعد $200 ملیں گے یا $2000 ملیں گے, تو کوئی ٹکے کی حیثیت رہے گی بھائی؟ آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا روزہ رکھا کرو. اب میں نے تمہیں بیٹا 10 منٹ سمجھایا ہے نا, ہاں ابا آپ نے سمجھایا, لا $50 دے سمجھانے کے. تو بیٹا پتہ ہے کیا کہے گا, ابا 50 نہیں 100 لے لو, آئندہ نہیں سمجھانا, آئندہ نہیں سمجھانا. تو مذہب بھی کمرشل بن چکا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ. مذہبی اسکالر بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں, تبھی جان ختم ہو گئی ہے. ہم جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے علماء میں میجورٹی میں تقویٰ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک تو ہے مدرسے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, یا مسجد میں امامت کر رہے ہیں, اس میں تو ظاہر ہے
وقف ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے انسان، یا مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہے صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام تک، وہ تو جائز ہے سب کے نزدیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت یہ پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیسے چاہیے تو لے لے بھائی، کس نے منع کیا؟ لیکن جو منع کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام پہ پیسے مت لو، پھر بھی لے رہے ہیں لوگ. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان ملکوں میں نا سب سے بہترین سورس آف انکم مسجد ہے. ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں، بہت سے لوگ مخلص بھی ہیں، لیکن بہت سے، کم تعداد نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے مسجد کو کمانے کا بولو ذریعہ بنایا. تو کوئی داڑھی ٹوپی سے نہیں پتہ چلتا بھائی، کوئی پتہ نہیں چلتا. لالچ بہت، بغیر داڑھی ہو داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، ہلکا گناہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل سے داڑیاں کاٹ کے آ جاؤ، اللہ معاف فرمائے. لیکن دل پہلے ہے. لالچ بہت بری چیز ہے، اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے، ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں، نیو یارک میں، تو جس مسجد میں میرا بیان تھا، ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑ روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا. چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی، کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، لیبل ہمارا لگایا، منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے، اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار، بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کمیٹی والے نا کروٹیں بدل رہے ہیں، بیان لوگ شوق سے سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹی کو تکلیف، پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران ہی، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو، اتنا کراؤڈ، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب، ہم آئے ہیں دور سے. کمیٹی کے کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ میں مروڑ، کیونکہ انہوں نے جو چندہ لینا تھا لے لیا. بولے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جاؤ گھر، آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے. بیان کے دوران میں نے ڈانٹ دیا ان کو، میں نے کہا آپ گھر چلے جائیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو نہیں، لوگ شوق سے سن رہے ہیں، لوگوں کے فیس بھی انسان پڑھتا ہے نا، بولنے والا آدمی اس کو پتا ہوتا ہے شوق سے سن رہے ہیں لوگ. تو بھائی اس فیلڈ میں بڑی لالچ ہے یار، بہت لالچ ہے، بہت لالچ ہے، بہت لالچ ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھو عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غریب اور ایک مالدار. جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا، کاروبار ہوتا ہے، اس میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی. اکثر میں نے دیکھا ہے جو مالدار ہیں، جن کا کوئی بزنس ہے، وہ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں. وہ دائیں بائیں لیبل ہمارا لگا دیا اور نام پہ ہمارے لوگوں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے، پی آر بنا رہے ہیں، سیلفیاں لے کے پھر لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں. اور اگر عالم غریب ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ توکل ہونا چاہیے، پھر وہ دین کا کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ دین کو بدنام کرے گا. اور ایسا توکل آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. تو اس لیے میری تو یہ رائے بن چکی ہے بھائی، عالم کو نہ کوئی کاروبار ساتھ میں کرنا چاہیے، کوئی بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے امریکہ میں، کینیڈا میں ایسے لوگ دیکھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا، تو وہ پھر مولانا بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ مولانا. اللہ نے آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنایا گا ان کو، الحمدللہ. اسی طرح سے چھاپ رہے ہیں. کسی مذہبی اسکالر کو لائے، اس کو بولا بیان ہوگا، اور پیچھے اس کے نام پہ پیسے، اور پھر آدھے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ دھاندلی کی، ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا، صبح میرا ناشتہ رکھا 10 بجے امریکہ میں نا، نیو یارک میں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہوٹل میں سو رہے ہیں، دیکھنا یہ صبح زبردستی ناشتے کے لیے ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا. رات کو ہمیں کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کا صبح 10 بجے کیا ہے؟ بولو ناشتہ. میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا سفر میں بھی آدمی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. میں سوؤں گا فجر کے بعد. ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا، لیکن مجبوری میں تو ہے نا. میں نے کہا میں فجر کے بعد سوؤں گا، میں رات کو نہیں سوؤں گا، اس لیے میں 10 بجے نہیں اٹھ سکتا. آگے میرے بیانات ہیں تو میں دماغ فریش کیسے ہوگا میرا؟ تو جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم آپ کی تکلیف کا خیال کریں گے.
کیا خیال ہے بھائی؟ جس کو محبت ہوتی ہے یہ کرتا ہے نا. لیکن میں نے ساتھیوں سے, تجربے اتنے میرے ہو چکے ہیں, میں نے ساتھیوں سے پہلے کہہ دیا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ناشتے نہ کرنے کی آفر کو ٹھکرا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دل میں کہہ رہا ہوگا مفتی صاحب تمہارے باپ کو بھی صبح 10 بجے ہوٹل میں آنا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یہ کمرشل ناشتہ ہے, جس ہوٹل میں جاؤں گا اس کی پبلسٹی ہوگی, اس نے پیسے لیے بے غیرت نے اس سے, ابھی کیا بولوں میں نے کہا اس بے غیرت نے کیا کیا ہے. اچھا دیکھو, میں بھی اگر کمانا چاہوں نا ان سفروں میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں بول سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں صبح ناشتہ کروں گا, جتنے پیسے تو لے گا آدھے میرے ہیں اس میں. وہ فوراً خوشی خوشی دیتا اور کہتا ہے یہی بزنس ہے اب اپنا, صاحب آؤ ہوٹلوں میں ناشتے بھی کرو, فری پھوکڑ کے کھانے بھی کھاؤ, بیانات بھی کرو, جتنے پیسے لوگوں سے کلیکٹ ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں, آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے. میں تو اتنا کروڑ پتی سیڑ بن جاؤں نا کہ آپ سر اٹھاؤ آپ کی پگڑی گر جائے مجھے دیکھنے کے لیے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے غیر اخلاقی طریقہ پیسہ کمانے کا کبھی اختیار, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. یار اپنے اوپر ٹکٹ لگا کے آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو یار. تو میں نے کہا دیکھنا یہ اس کا باپ بھی مجھے صبح 10 بجے ہوٹل ناشتے کے لیے لے کے جائے گا اور یہ پاؤں میں گرے گا, کہے گا خدا کے لیے مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں آپ امریکہ آئے ہوئے ہو, میرا نوالا حلق میں نہیں اترے گا آپ کے. میں اپنے ساتھی گوائے ان سب سے پوچھ لیں آپ, یہ ایک نہیں واقعہ, درجنوں ہیں درجنوں. دیکھو مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ غیر اخلاقی طریقہ ہوتا کیا ہے, اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں. اور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ میرا جب یہ بیان دنیا میں جائے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا اگر میرے نام پہ پیسے لیے میں اس میں انوالو نہیں ہوں, کیونکہ اور پتہ نہیں کہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوں گے لوگوں نے, میں بدنام ہوا ہوں. کچھ لوگوں نے تو میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا, اب سب دونوں کی ملی بھگت ہے, صحیح ہے نا, نورا کشتی ہے, اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا یہ 10 بجے دیکھنا یہ ناشتہ کرائے گا, اس کا باپ بھی کرائے گا ناشتہ مجھے. تو میں نے کہا میں اس ہوٹل میں رات ٹھہرتا ہی نہیں, جاؤ. میں نے کہا صبح آئے گا تم سب کو اٹھائے گا, ٹھڈے مار مار کے مفتی صاحب کو نکالو کہاں ہے, اور پولیس لے کے آئے گا یہ, کیونکہ اس بے غیرت نے پیسے لیے ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے تجربہ اتنا ہو گیا نا. بھائی سارے برے نہیں ہیں, ایسا نہ ہو کسی ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہو تو ہوٹل والا کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے, وہ صرف محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچھوں میں بہت سارے برے بھی ہیں. تو ہوا یہ کہ جی ہم نے صبح, میں رات کو کسی دوست کے گھر چلا گیا, دوست ہر جگہ ہمارے, ان کے گھر چلا گیا میں, ہمارے کوئی ریلیٹیو بھی تھے دور کے, وہ ان کے گھر چلا گیا, وہاں جا کے ہم سوئے. اچھا وہ انہوں نے سلایا کہاں, اللہ ان کے بیچاروں کی مغفرت فرمائے, مجھے سیپریٹ روم دیا, پیچھے ٹرین کا ٹریک تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس کے خیال نہیں رہا, اور ٹرین کا ٹریک تھا جب ساؤنڈ پروف کمرہ تھا, لیکن جب ٹرین گزرتی نا ساؤنڈ تو نہیں آتا, وائبریشن پوری ہوتی تھی, پوری زمین یوں کر کے ایسے ہلتی تھی. ٹرین گزر رہی ہے بھائی, ہلتی تھی زمین, ہماری تو نیند غائب. صبح انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آرام کیا؟ میں نے کہا میں تو وائبریشن پہ مجھے لگا کے چلے گئے آپ پوری رات کے لیے, آپ نے مجھے وائبریشن پہ لگا دیا. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے؟ میں نے کہا جب زمین یوں ہر تھوڑی دیر, میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی فون آیا ہے میرے اندر اور میں وائبریٹ کر رہا ہوں میں, تو پیچھے ٹرین گزر رہی تھی, وہاں سے ہل رہے ہم. صبح ہمیں ناشتے میں 2 لاہوری مل گئے, وہ ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑا اچھا ٹائم گزرا پھر ہمارا ان کے ساتھ. فری اسٹائل میں جب آدمی ملتا ہے نا تو پھر ٹائم اچھا گزرتا ہے. خیر, تو ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب 10 بجے پہنچ گئے ہوٹل پہ, لڑکوں کا فون آیا, وہ آئے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں بھوکے فلانے کی طرح, سونگ رہے ہیں ہر کمبل میں جا کے مفتی صاحب کہاں ہیں, سونگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو بولو مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ. فون مجھے بھی گھما رہا ہے, اتنی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, اتنی تو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے جو اتنا پاگل ہوا ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کے بغیر ناشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کو لوگ پکڑیں گے جن سے اس نے کمبخت $, لیے ہوئے ہیں. تو ہوٹل والے سے بھی اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بنا لیا ہوگا بہت کچھ,
ہم نہیں گئے, اور پھر ہم نے وہاں بیان ہی کینسل کر دیا, اس کی مسجد میں دوبارہ بیان تھا. میں نے کہا وہ جو ٹکٹ تھے وہ بھی, لیکن 12 لوگوں سے تو لے لیا اس نے پیسہ, واپس کون کرتا ہے بھائی. تو یہ ایک واقعہ ہوتا تو میں رونا روتا, ایک واقعہ ہوتا نا تو میں سناتا نہیں. میں کہتا ہوتے ہیں یار 2-4 لوگ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہیں بھائی ہول سیل کے حساب سے. تو مجھے بتاؤ غیر مسلم انگریز اسلام کی طرف آئے گا جب وہ ان مسجدوں میں آ کے دیکھے گا ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ بس جیبوں پہ ہی نظر ہے. یار آپ سے مسجد نہیں چل رہی, آپ چندہ کرو. چندے سے کس نے منع کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دو کہ مفتی صاحب ہم بلا رہے ہیں آپ کو, بیان کے بعد چندہ بھی ہوگا, میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو منع کر دوں گا. جب چندے کی بات ہوتی ہے تو میں پھر تفتیش کرواتا ہوں کہ ریلائبل لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے لگے گا کہ بھائی ہاں ریلائبل لوگ ہیں تو بھائی تو کر لے چندہ, چاہے مسجد میں چندہ آئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجدیں آباد ہوں, فری پاکٹ میں تھوڑی چلتی ہیں, پیسوں سے چلتی ہے نا. تو لیکن غیر اخلاقی طریقہ, لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہو اور کام پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہو, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, یہ برا طریقہ ہے, یہ لالچ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کی, لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچانا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ کو محتاج, فقیر, بھکاری سمجھنا شروع کر دیں. اور بڑے واقعات ہیں بھائی. ایک اور جگہ ہم گئے, ہوٹل پہ کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ایک میسج گھومتا ہوا آیا ہمارے پاس. لاہور پہنچا, مولانا شاہد صاحب نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے شاگرد ہیں, ان کے پاس ایک میسج پہنچا لاہور, پتہ نہیں گھومتا گھامتا وہاں تک پہنچا, پھر وہاں سے میرے پاس آیا. میسج میں یہ تھا, یار مفتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ملاقات رکھی, مجھے دروازے پہ روک لیا گیا اور کہا گیا $50 آپ دیں اور اندر جائیں. تو میری جیب میں چونکہ $50 نہیں تھے, میں واپس چلا گیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ سارے کون لوگ کر رہے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں. بغیر داڑیوں والے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر داڑیوں والے نہیں کر رہے, تو کر سارے ہی رہے ہیں. لیکن چونکہ داڑیوں والوں پہ افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ یار تمہارے اوپر, تمہاری تو نسبت مذہب کی طرف ہے. تو اس لیے میری اناؤنسمنٹ خوب اچھی طرح سن لیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے نام پہ کسی نے $1 بھی کسی سے ان ملکوں میں لیا ہے بیان سننے کے لیے, آنے کے لیے, کہ بھائی مفتی صاحب کا بیان ہے اتنے پیسے دیں, یا مفتی صاحب کو ہدیہ ہم نے دینا ہے تو اتنے پیسے دیں, تو آپ اس سے پیسے واپس لے لیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے کیا یہ کھلی اجازت. اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, 100% جھوٹ بولا ہے, چاہے مجھ سے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. ہوتا یہ کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کے ساتھ جھپیاں پا رہے ہیں اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں. بھائی جتنا بھی محبوب ہو, اگر یہ کام کسی نے کیا ہے 100% کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے آپ کو. ایک اور طریقے سے دھوکہ ہو, پہلے میں اس دھوکے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ بھی بہت ہو رہا ہے ان ملکوں میں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل اٹلی بلانا چاہتا ہوں. میں بالکل یہ اسپیسیفک ملکوں کی مثال نہیں دوں گا نا, وہ بولے گا آپ نے تو بالکل ہی ہمارے کپڑے اتار دیے یار. اتر جائیں, اچھا ہے, کم بختوں کے. کوئی کاروبار کر کے پیسہ کماؤ یار, ٹماٹر بیچ کے کما لو. مجھے تو یہ رکشے ٹماٹر والوں سے محبت ہو گئی ہے, ٹوپیاں بیچنے والوں سے محبت ہو گئی ہے. حلال کماتے ہیں یار. بھنگی بھی اچھا ہے خدا کی قسم, جو ہے نظر تو آ رہا ہے نا ویسے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں یہی کام کر سکتا ہوں, تو اسی سے میرے پاس اور کوئی ذریعہ, ان سے پھر بھی اچھا ہے وہ. آپ کو کسی جیسے اٹلی میں دعوت آئی نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. مفتی صاحب میں آپ کو اٹلی بلانا چاہتا ہوں, آپ کے بیانات بھی رکھوں گا اور آپ کی دعوت بھی کروں گا اور بیانات بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب, میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ آپ کے تو میں روزانہ بیان سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم یہ سمجھ رہے ہیں بغیرت اپنی جیب سے بلا رہا ہے, یہی سمجھے گا نا آدمی. فوراً ادھر ادھر فون گھمانا شروع کر دیے. یار مفتی طارق مسعود اٹلی میں نا فون گھمانا. اٹلی میں چونکہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اس لیے میں اٹلی کا نام لے رہا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے, اور اگر سمجھتا ہے تو اچھا ہے, تیری ہی بات ہو رہی ہے, بالکل تیری ہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کوئی زیادہ شرمانے کی, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اٹلی سے جناب فار ایگزامپل فون آیا، مفتی صاحب ہم آپ کو بیانات کے لیے بلانا چاہتے ہیں. آپ بولو گے مفتی صاحب ہمیں قرآن و حدیث سناؤ، یا کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہو؟ حضرت میں یہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں لالچ سے منع کیا گیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے لالچ سے بچا لیا یہ کامیاب لوگ ہیں، سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں یہ. تو لالچ سمجھانے کے لیے تو موجودہ مثالیں ہی دینی پڑیں گی نا، ورنہ تو یہ وہ خطبے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ پکڑاتی ہے. آپ جاؤ بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ خطبہ پکڑاتی ہے اماموں کو، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے آج یہ بات کرنی ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، آپس میں محبت کرو. پورا بیان ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب جا کے. وہ تو ویسے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی ہے کیا، کن کن چیزوں میں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو پورا ایک خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. اٹلی سے جی فون آیا، مفتی صاحب ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ ہوں، میں حضرت مولانا فلاں کے ساتھ ہوں، وغیرہ وغیرہ. اپنی سیلفیاں بھی بھیج دی. ہم خوش ہو گئے، ہم نے کہا زندہ آباد بھائی، ٹھیک ہے بیانات کرنے آپ نے، اچھا بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنے مدرسے کا سیٹ اپ. اب تو مجھے سفروں سے خوشی ویسے ہی نہیں، تھک ہی جاتا ہوں میں تو، لیکن چلو یار دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور اٹلی دیکھ بھی لیں گے، تاریخی ملک ہے. اب اس نے کیا کیا، اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ، پھر ادھر ادھر فون گھماتے ہیں اپنا کمبختوں کا 5 روپے بھی خرچ صرف وہ فون کال کا جو ہوا ہے نا وہ بھی کسی سے لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ فون گھماتے ہیں ادھر ادھر. یار مفتی طارق مسعود صاحب کا نام سنا؟ یار سنا ہے بہت. ان کا ہم نے پروگرام رکھا ہے، اٹلی بلا رہا ہوں میں، تو ان کا ریٹرن ٹکٹ وہ بھی چاہیے ہوگا، اور ان کے 2-4 دوست بھی. میں جب جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں، پھلترو کی طرح چپکاتا نہیں ہوں اپنے ساتھ لوگوں کو، اور اگر میرے ساتھ کوئی پھلترو چپکتا ہے بولتا ہوں اب تیرا باپ بھی اپنا ٹکٹ خود دے گا. یہ فری پھوکٹ کی عادت اپنے لوگوں میں ڈالنی نہیں ہے. بہت برا لگتا ہے مجھے یہ، تمہارے پاس پیسہ ہے اور تم بول رہے ہو وہ ہمیں اسپانسر، تو کیوں اسپانسر کرے وہ تمہیں؟ آپ دیکھو میرے سارے سفر اکیلے ہوتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ کوئی دوست گیا ہے وہ کمبخت اپنے پیسے اس کو بولا ہوتا ہے میں نے، دے گا تیرا باپ بھی دے گا، وہ دے رہا ہوتا ہے پیسے. فری پھوکٹ کا ہے ہی نہیں حساب کتاب. عادت تھوڑی خراب کرنی ہے. بھکاری دین سکھاتا ہے خرچ کرنا سکھاتا ہے. ہم دین پہ آ کے نا 2 چیزیں آج کل دینداروں میں بہت خراب ہو رہی ہیں، پھوڑتے بہت ہیں، کھاتے اس کو نام کھاؤ، ساری دنیا کھا رہی ہے، بغیر دین والے بھی زیادہ بہت کھاتے ہیں، لیکن جو بے دین آدمی کھائے گا اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگائے گا. وہ کہے گا میری عادت ہے، پیٹو ہوں میں کھاتا ہوں. مذہبی آدمی کم بخت کھائے گا تو مختلف لیبل لگا کے کھائے گا. وہ یہ والا کھانا بھی سنت ہے، یہ کھانا بھی سنت ہے، کھانے کے بعد گاجر کا حلوہ بھی میٹھا چونکہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. اور بھائی صاحب کھانا سنت ہے ہی نہیں، بھوکا رہنا سنت ہے. 40 دن فاقے ہوئے ہیں نبی کے گھر میں، اور یہ بھی سنت، وہ بھی سنت، یہ والا ناشتہ سنت، یہ شہد کو یوں دودھ میں ملا کے پینا سنت. ایک تو یہ طب نبوی کے نام پہ جو منجن بک رہا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے یار. طب نبوی کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی. فزکس سے نبوی سنا کبھی آپ نے؟ کیمسٹری نبوی سنا آپ نے کبھی؟ تو طب بھی تو میڈیکل سائنس ہے نا، تو میڈیکل سائنس ہے، نبوی کیا ہو گیا؟ ابے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ طب اور میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ اخلاقیات ہے، انسان کو انسان بنانا، مقصد حیات بتانا. تو اس میں ضمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کی بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور بہت مؤثر بہترین بتائی ہیں. وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بیس پر پورا علم وجود میں نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں، سیدھا جا کے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا کرو. جو طب نبوی کی بات کر رہا ہے بولا بھائی تو اپنے پاس رکھ اپنے یہ علوم. ہاں طب نبوی کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا کھانے پینے میں، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل تھے، تو ظاہر ہے آپ کو اللہ نے جو خوراکیں دی ہیں وہ خوراکیں بھی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، چونکہ پیغمبر فطرت پہ ہوتے ہیں. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پوری کتابیں لکھ رہے ہیں اس پہ، یار پورے کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے میں طب نبوی سے علاج کرتا ہوں. بس کرو یار، بیوقوف کسی اور کو بناؤ. انگریز مذہب کا لیبل نہیں لگائے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا میں طب عیسوی سے علاج کر رہا ہوں. وہ کہے گا میڈیکل سائنس ہے، تجربوں سے ایک چیز ثابت ہے، تو ٹھیک ہے بھائی.
وہ دیکھو نا کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ جو قہوے پلائے گئے ہیں, ان قہووں سے 20 لوگ مر گئے. جب کووڈ پھیلا ہوا تھا تو لوگ آئے کچھ جعلی حکیم, ہم طب نبوی سے علاج کریں گے کورونا کا. ابے نبی کے دور میں کورونا تھا ہی نہیں, تو نبی کی اس میں ہدایات کہاں سے ملیں گی؟ نہیں جی کلونجی کے بارے میں ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی ان حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو. صحابہ تو ایسا نہیں تھے کہ جو کچھ بھی ہوا کلونجی کھا رہے ہو. وہ کتنی کوانٹٹی میں, کس مقدار میں, اور کس مزاج والے کو یہ فائدہ, یہ تو جب تک ماہر حکیم یا ڈاکٹر نہ ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تبھی صحابہ کرام بھی بیماری میں حکیموں کے پاس جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طبیبوں کے سے آپ نے رابطے کا حکم دیا ہے. لیکن مذہب کے نام پہ طب نبوی کہ پورے پروگرام آ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں. تو وہ کورونا کے دنوں میں یہی تھا کہ یہ حکیم صاحب طب نبوی سے علاج کریں گے, اور وہ ادرک اور اس کے سنا مکی اور وہ اس طرح کی 2-4 چیزوں کے قہوے پلا کے موشن لگا کے جو تھوڑا سا امیون سسٹم معمولی سا باقی بچا تھا نا, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. مادہ فاسدہ نکالنے کو فوکس کیا. وہی لطیفہ یاد آتا ہے, ایک حکیم صاحب جلاب آور دیا کرتے تھے ہر ایک کو. حکیموں میں فراڈ بہت ہے, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈ ہی ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن اس میں بھی بڑا فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے بھائی. لمبی جو باتیں کر رہا ہے نا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, سمجھ لو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو صرف باتوں منہ کے فائر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم اگر یہ کہہ رہا نا میں یہ اور میں یوں, سمجھ لو کہ منہ کے فائر کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, میں تو اب اتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو ہماری تو پی آر ہوگی نا کچھ. اچھے ڈاکٹر میں نے دیکھے جو واقعی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ بڑی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں, وہ مے بی کر کے کر رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں اگر یہ کھا لیا جائے, امید ہے شاید فائدہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کینسر ہے یہ موٹاپے سے ہوتا ہے, ہاں موٹاپے سے ہوتا ہے. اور کس سے ہوتا ہے بھائی؟ وجہ بغیر وجہ کے بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کینسر کا آپ کے پاس شرطیہ علاج ہے؟ نہیں, وہ شرطیہ علاج نہیں. جو بڑے ڈاکٹر ہوں گے وہ یہ کریں گے. جو چھوٹا حکیم ہوگا نا, 2 نمبر حکیم اور چھوٹا ڈاکٹر, کینسر مسئلہ ہی نہیں ہے. کینسر چٹکیوں میں ایسے نکالنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سارے بیوقوف ہیں نا جو قبرستان آباد ہو رہے ہیں کینسر کے مریضوں سے. تو پہلے پیدا ہو جاتا تو یہ سارے بچ جاتے. کینسر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں. شوگر ایسے اسٹائل بھی ان کا یہ ہوتا ہے جیسے عامل کا اسٹائل ہوتا ہے نا, عاملوں کا. ابھی عامل پہ آ گیا تو پھر پورا بیان چینج ہو جائے گا میرا. یہ سب اسٹائل کی مار ہے میرے بھائی, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. کوئی ایسی اچھمبی کی چیز نہیں ہے جو دنیا میں صرف اسی کمبخت کو پتا ہے, باقی سارے بے وقوف ہیں. بھائی سب کو وہی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں, وہی اس نے پڑھی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس جو منٹوں میں یوں کر دوں گا تو منٹوں میں یوں کر دوں گا میں. اس لیے اس حکیم کے پاس جایا کرو. اگر حکیم سے علاج کرانا ہی ہے تو دیکھو کہ ذرا میچور آدمی ہو, لمبی پھینک نہ رہو, تو بات چیز کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن لوگ تمیز کے آدمی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری قوم کی عادت ہے جب تک مبالغہ آرائی نہ کرو اس وقت تک دنیا مانتی نہیں ہے. اعتدال ہے ہی نہیں دنیا میں. کوئی خوراک ایسی نہیں ہے کھائے اور ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے. ٹائم لگتا ہے بھائی صحت بنانے میں بھی, صحت کے بگڑنے میں بھی. اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ خوراک کھا لی, یہ فلانے پتے کھا لیے تو اس میں اتنے 50 قسم کے پروٹین ہوں گے بھائی, 50 قسم کے منرلز ہیں اور وائٹامنز ہیں اور فلانا ہے ہوں گے. میں منع نہیں کر رہا, لیکن تم جب کھاؤ گے نا تو تمہاری باڈی میں وہی لگیں گے جو قدرت نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں. جتنا مرضی پھونکتے رہو گے نا تم چینج نہیں ہوگے, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں سوہانجنا کے پتوں میں ہیں منرلز بہت زیادہ ہیں. میں منکر میں حکیموں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اس میں 20 قسم کے منرلز ہیں, آئرن, میگنیشیم, پوٹاشیم, زنک, فلانا ڈمکانا. اب آدمی کہتا ہے یار بس سوہانجنا کے علاوہ کچھ دنیا میں کھانا ہی نہیں. آپ نے سوہانجنا پھانکنا شروع کر دیا, نہ زنک آ رہا ہے نہ کچھ بھی نہیں, ٹیسٹ کرایا تو ویسے کے ویسے ہی نکلے. کہاں گیا وہ؟ بھائی صاحب آپ کی باڈی پہ اللہ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. دیکھو ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں, رہتے ویسے کے ویسے ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ مجھے 15-20 سال سے ایسا ہی دیکھ رہے ہوگے. کیا خیال ہے؟ میری تو وہی پراٹھے چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ پراٹھوں پہ یہ ڈیزائن آتا ہی نہیں ہے. پراٹھا تو آدمی کو آڑا ترچھا کر دیتا ہے.
ہر آدمی کو اللہ نے الگ سافٹ ویئر ڈالے ہوئے اس کی باڈی میں. اس کی باڈی نے جو جہاں سے لینا ہے وہ وہی لے گی, باقی وہ منرل ہوں گے اس میں, وہ آپ کے وہ ضائع ہی ہوں گے, وہ آپ کی باڈی کو لگیں گے نہیں. کھا لیا کریں سوانجنا اچھی چیزیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تلسماتی چیزیں ہیں کھا لیا اور یہ ہو گیا اور زنک آ گیا اور بال یوں ہو گئے اور ایک دم جوان ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا, ویسے کہ ویسے ہی رہو گے. تو کھا لیا کرو, اچھی چیز ہے, منع نہیں کر رہا میں. ہو سکتا ہے میں بھی کھانا شروع کر دوں, ابھی تک تو میں نے کھایا نہیں ہے, لیکن کھاؤ تو بھی ویسے ہی ہے, نہیں کھاؤ تو بھی کیا ہے باڈی میں نا اللہ نے کچھ. ہر شخص دیکھو, شیر صرف گوشت کھاتا ہے, صرف کیا کھاتا ہے, گوشت. ساری چیزیں اس کی باڈی میں پوری ہوتی ہیں. وائٹامن سی ہوتا ہے گوشت میں؟ نہیں ہوتا. شیر کو مل رہا ہوتا ہے وائٹامن سی, پتہ نہیں کہاں سے مل رہا ہے. حالانکہ وائٹامن سی تو بہت ضروری ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے, سب کچھ اس میں مل رہا ہے اس کو. تو کچھ اللہ کے کام بھی ہوتے ہیں, اللہ نے باڈی میں سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہ سب پلس مائنس کر کے اپنا حساب کتاب پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بڈھے ہونے کا ٹائم آئے گا, کسی کا باپ بھی تمہیں بڑھاپے سے نہیں روک سکتا. تو جوان ہونے کی اتنی کوشش کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. خیر, تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا, اٹلی میں بلایا. اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی یہ ادھر سے جو ہے ادھر سے پیسے لے لیے مفتی صاحب کے آنے جانے کے. پھر مفتی صاحب کو ہم نے ویٹیکن سٹی دکھانا ہے, تو ایسا کر, مفتی صاحب کو ویٹیکن سٹی ایک سیٹ سے رابطہ کیا, ویٹیکن سٹی کا تم وزٹ کرا دینا. ہاں جی, مفتی صاحب کو میرے پاس لانا, ویٹیکن سٹی وہ نہیں ہے عیسائیوں کا ایک مرکز ہے, میں وزٹ کرا دوں گا, وہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے. یار صبح کا ناشتہ یار میرے گھر لے آنا, صبح کا ناشتہ اس کا. یار صاحب کے ہوٹل کی رہائش وہ فلانا سیٹ. اس بہانے سیٹوں سے کمبختوں کے رابطے بھی ہو رہے ہیں, کروڑ پتی تاجروں سے, ان سے پی آر بھی بن رہی ہے, اور وہ سیٹ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کا بچپن کا لنگوٹی یار ہے, اتنا پرانا ہے مفتی صاحب کا کہ مفتی صاحب اس کی دعوت پہ آ رہے ہیں. بھائی اس کی دعوت پہ اس لیے آ رہے ہیں, اتفاق سے فون پہ اس پہ رابطہ ہو گیا تھا, اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں, ہم جب پہنچے اٹلی, ہم سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ یار اس نے وہاں ہوٹل میں اتنا اچھا ناشتہ کرایا, یار بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ہم منع کر رہے ہیں یار ہمیں بھی دینے دو یار. نہیں مفتی صاحب, آپ تو ہمارے کیا ہیں, مہمان. خود بھی گھوم رہا ہے گھننا, ہر جگہ خود بھی جائے گا, ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے, وہاں سے بھی پیڑے کھا رہا ہے. اور جو پی آر بن رہی ہے سیٹھوں سے, کروڑ پتی تاجروں سے, وہ الگ. ہم گھوم گھام کے آئے, شکریہ ادا, ماشاء اللہ بھائی سلام ہے آپ کو. بعد میں پتا چلا ٹکٹ کس نے, وہ فلانے وسیم بھائی نے دیا ہوا ہے. ہوٹل کی جو رہائش دی تھی وہ غفار بھائی کی ہے. اس دن تو ناشتے کے پیسے سلیم کواڑیا نے دیے تھے, وہ سمجھ رہے ہو. اور تو پتا چلا جی وہ اس نے کیا ہے, وہ اس نے کیا. یہ کیا ہے, یہ صرف پیڑے کھا رہا تھا, اور اس نے اپنی پی آر بھی بنا لی ہے, سیٹوں سے رابطے بھی کر لیے ہیں. یہ ایک دفعہ ہوتا نا تو میں بیان بولو نہیں کر, یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بعد میں کہتا ہے بھائی یہ ایسے ہی ہو گیا کہ میں نے آپ کو بلایا اپنے گھر دعوت پہ. فار ایگزامپل آپ کا نام کیا ہے, سجاد بھائی کو میں نے کہا تم سجاد بھائی آج میرے شام کو تمہارے میرے گھر میں دعوت ہے. سجاد بھائی خوش, یار مفتی صاحب پروٹوکول دے رہے ہیں. شاکر بھائی کو میں نے فون کیا, کوفتے تم لے آنا. سمجھ رہے ہو, کوفتے تم لے آنا. ان کو میں نے فون کیا, تم بریانی کے پیسے دے دو, دیکھ کا آرڈر میں نے دے دیا ہے, پیسے مجھے دے دو. اچھا پیسے وہاں بھی نہیں دینے دے رہے, پیسے دے دو تاکہ وہاں بھی میں کھانچا اپنا بنا لوں. اور اس کو میٹھے کا کہہ دیا, اس کو زردے کا کہہ دیا, اس کو فلانے کا کہہ دیا. حتیٰ کہ جب آپ 1 گھنٹہ میرے گھر میں بیٹھے ہو, اس گھر کا بھی میں آپ سے کرایہ لے رہا ہوں کسی سے کہ میرے گھر یوز ہو رہا ہے اس میں. تو جب اس کو پتا چلے گا تو اس کی نظر میں مفتی صاحب کی کوئی عزت رہے گی؟ بولے یار صاحب ہم تو آپ کی دعوت. اور اگر یہ لالچی ہوگا نا, کہے گا ہمیں کھانے سے مطلب ہے, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, ہمیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ روزانہ دعوت کیا کرو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وسیم سے کوفتے کے پیسے لے رہے ہو یا غفار سے لے رہے ہو. ہاں یہ ہے جتنے پیسے لیا کرو اس میں تھوڑا سا ہمارا کمیشن بھی ڈال دیا کرو. تو اگر اس کے دل میں لالچ ہوگی نا تو یہ دونوں مل کے نوٹ چھاپیں گے. پھر میرے پاس لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے, لوگ کہتے ہیں, اور ہے بھی الحمدللہ, میں غریب آدمی نہیں ہوں. تو اور ہم نے حضرت سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہی یہی ہے, بالفرض اگر انسان غریب بھی ہو تو رہے کیسے, امیروں کی طرح. اور ہم تو ہیں بھی امیر, غریب تو ہیں بھی نہیں.
تو یہ مت دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے وہ ہے. میں جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا. سوری میں ایسی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. میں جتنا کما سکتا ہوں نا تھوڑا سا غیر اخلاقی بننا پڑے گا بس. اور ایسا غیر اخلاقی جس کو لوگ غیر اخلاقی سمجھتے بھی نہیں ہے, کلچر کا حصہ ہے یہ. اتنا کما سکتا ہوں میں, آپ کی سوچ ہوگی, سمجھتے ہو. انہی غیر اخلاقیوں میں ایک اور چیز ہے بھائی, جب آپ بلا رہے ہو مفتی صاحب کو اٹلی یا جرمنی تو یا تو بتاؤ مفتی صاحب یہ میں نہیں کر رہا, لوگ بلا رہے ہیں. تو پھر میں پوچھوں گا کون لوگ بلا رہے ہیں, پھر آپ کیوں کریڈٹ لے کے جا رہے ہو سارا؟ کون سی آرگنائزیشن ہے, کون سی فاؤنڈیشن ہے, کون سا ٹرسٹ ہے؟ پھر میں پرسنل دعوت پہ نہیں جاؤں گا. پھر کوئی مدرسہ بلا رہا ہے تو پھر مدرسہ خرچے اٹھائے گا, وہ تو ایک آرگنائزیشن ہو گئی نا. ہاں, جو دینی مدارس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کا تو پھر پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, بھائی ہم نے بلانا ہے تو پھر وہ مدرسہ پے کرتا ہے. تو مدرسے کا جو ناظم ہے, محتمم ہے, یا جیسے RIS نے بلایا تو وہ پرسنل شخص کی دعوت نہیں ہے, وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے. اس میں تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ خود نہیں کر رہی ہے. لیکن جب پرسنل دعوت دی جاتی ہے تو پرسنل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو, تو میں کا مطلب پھر میں ہی ہوتا ہے, سارا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. بھی ایسے ایسے معاملے ہوئے ہیں تو میں جا کے حیران ہو رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پھر یہ خرچہ کس نے, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے, پھر کہہ رہے کچھ بھی نہیں, یہ پھلتو کی طرح گھوم رہا ہے. تو یار غیر اخلاقی طریقہ, غریب مر جاؤ غریب, یہ برا نہیں ہے, اچھا ہے استغنا کے ساتھ. لیکن 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانا, غیر اخلاقی طریقے سے پیسے کمانا, یہ بہت بری حرکت ہے. مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی, کیونکہ چھت کی بھرائی ہو جائے گی تو چندہ آنا بند. تو اندر سے فانوس لگ رہے ہوتے ہیں, شیش محل بن رہی ہے مسجد, شٹرنگ کا کام کیا ہے جاری. یہ بھی کیا ہے, غیر اخلاقی. سمجھتے ہو, غیر اخلاقی طریقہ ہے یہ پیسے کمانے کا. بھائی جو پیسہ آ رہا ہے لگاتے چلے جاؤ یار, اللہ نے دینا ہوگا بھیج دے گا, نہیں دینا ہوگا تو نہیں ہوگا. کیا بات کر رہا تھا میں, اور بھی 2-4 مثالیں ہیں. مثال آئی تھی ایک بہت اچھی ذہن میں, وہ دماغ سے نکل گئی. تو یہ سب وہ طریقے ہوتے ہیں میرے بھائی, اگر میرے نام سے کسی نے کچھ کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا یہ بھی بہت ہوتا ہے, ہم سے PR بنا لی, دوستی بنا لی, اور پھر ہم نے ابھی کیا بتائیں یار, کتنے لوگوں کو اس بات پہ نکالا ہے کہ PR بنا کے نا ان سے ہدیے مانگنا شروع کر دیے. اچھا یہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ لوگوں کو ہدیے کی ترغیب دے رہے ہو اپنے لیے. مثال کے طور پر آج میں ہدیے کے فضائل پر بیان کروں اس لیے کہ میرے گھر کا راشن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس لیے آج میں کس ٹاپک پر بیان کروں گا, ہدیے پر, کہ علماء کو ہدیہ دینا کتنا ثواب ہے, علماء کو ہدیہ دینا کتنی فضیلت. تو یہ غلط ہے. ہدیے پر ویسے ہی بیان کر دو بھائی, آپ کو جب ضرورت ہے آپ اس وقت بیان کر رہے ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے, خطیب صاحب کا بیان ہوا, جیسے ہمارا بیان ہوا, بیان کے بعد ایک صاحب نے اعلان کیا مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب تو نے یہ اعلان مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, کراؤڈ ہے بہت بڑا, میرا بیان ختم ہوا, ایک پھلترو کی طرح ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے بھائی مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیہ دینا چاہیں وہ لے آئیں. تھوڑی سی غیرت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی یہ باتیں. میں نے اس سے بولا بھائی صاحب آپ کو کس نے اعلان کرنے کا کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے اعلان کیا. میں نے کہا یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ بھیک ہے. اور میں نے اسی وقت اعلان کیا 1 روپے بھی دینے کی ضرورت, جس کو ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ خود لا کے پکڑا دے گا. اگر کسی کو گفٹ دینے کا خیال آتا ہے وہ تو خود لا کے پکڑائے گا نا. میں اعلان کروں جس نے ہدیہ دینا ہے وہ ذرا سائڈ پہ آ جائیں, تو یہ کیا ہے یار, یہ بھی بھکاری پن ہے. خود سے خیال آئے اس کو آپ کی ترغیب پہ کیوں دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو اس طرح کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں ان کے بھی اپنے کھانچے ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ لفافے ان کی اپنی جیب میں جاتے ہیں اور کچھ لفافے گیسٹ کی جیب میں جاتے ہیں. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑا ہے اس معاملے میں بھی.
تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے. دولہا کو جو ہدیے مل رہے ہوتے ہیں نا وہ ہدیے نہیں ہوتے, وہ لالچ ہوتی ہے, وہ رشوت ہوتی ہے کہ اس کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے اتنے پیسے دیے تھے, اب آپ کی شادی ہوئی ہے تو لفافہ کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے 25,000 روپے دیے تھے اور کمبخت 5,000 کھا گیا, 20 واپس لوٹائے اس نے. یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے ایک جاننے والوں نے ولیمہ کیا, اب خرچہ ان کا زیادہ آ رہا تھا, انہوں نے کہا یار اتنا خرچہ بڑا مشکل ہے, تو کسی نے کہا کہ پورا واپس آ جائے گا, خرچے کی فکر مت کرو, اتنے لفافے آئیں گے یہ نکل آئے گا. تو انہوں نے پھر دھوم دھام سے ولیمہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی کیا ہے, غیر اخلاقی طریقہ. آپ اس امید پہ کہ لوگ لفافوں میں مجھے ہدیے دیں گے, اس امید پہ آپ نے مہنگا ولیمہ کر لیا, تو یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ یہ سمجھو کہ 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا, اور نہ میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے میں کر ہی نہیں رہا, پھر اللہ کوئی دے دے تو دے دے. تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اقنع بما فی یدیک تکن اغنى الناس, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو, سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے, غنی ہو جاؤ گے. کبھی کوئی غیر اخلاقی کسی بزرگ سے تعلق اس لیے مت رکھو کہ یہاں سے میں نے پیسے کمانے ہیں. بار بار بتاتا ہوں, کوئی آرگنائزیشن اگر لے رہی ہے نا لوگوں سے پیسے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آرگنائزیشن یا ٹرسٹ وہ تو چلتے ہی چندے سے ہیں, پھر وہ وزٹ بھی کرواتے ہیں اور بیانات بھی رکھواتے ہیں, وہ تو بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کی میں منکر نہیں ہوں, اس کا میں انکار نہیں کر رہا. میں بات کر رہا, اچھا اس میں بھی میرے فری میں بیانات ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھو. جو مدرسے مجھے بلاتے ہیں وہاں بھی کیا ہوتے ہیں, فری میں. کوئی ہدیہ دے دے تو وہ تو اس کی مرضی ہے نا, وہ تو میں آپ کو دے دوں وہ مجھے دے دے, وہ ایک الگ چیز ہے. ہوتے میرے فری میں, ان کو میں نے بولا ہوتا ہے کہ 1 روپے نہیں ہے اس کا. یہ بار بار کیوں وضاحت, اس لیے کہ اتنا بدنام کیا ان کمبختوں نے مجھے کہ ایک کلپ کافی نہیں ہے ان کمبختوں کے لیے. بار بار دیکھو, جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی استغنا ہونا, اسے لالچ کا تانا بہت برا لگتا ہے, اسے ہر تانا برداشت کر لے گا, لالچ کا تانا. تو میں جب گیا ہوں نا, میرے بارے میں اس طرح کی خبریں پھیلی ہیں, تو مجھے یہ تانا بہت برا لگا. میں نے کہا ہم ابھی کیا ہوا, باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں نے مسجد والوں سے گھر مانگا نا, یہ گھر مجھے دے دو, یہ تو آ چکا ہے لوگوں کے سامنے, تو انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کیا کیا, نہیں دیا. ان کی مجبوریاں ہوں گی, میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا, کوئی تھا وہ قبضہ کر لیں گے, پتہ نہیں کیا کر لیں گے. خیر, تو مجھے یہاں لوگوں نے کہا کہ آپ جا کے ریکویسٹ کریں, پاؤں پکڑیں. میں نے کہا بھائی صاحب, جب ہماری 4,500 آمدن تھی اس وقت ہم نے کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, اب اللہ نے ہمیں دیا ہے, اب کیوں میں ریکویسٹ کروں جا کے. اصل استغنا غربت میں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. میں نے کہا جب 4.5 تھی اس وقت مجھے یہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں گھر کھلاؤں گا کیسے. اس وقت ہم نے ان کو بولا ہوا تھا نکالنا ہے نکال دو, ابھی کھلانے والا کون ہے, اللہ. اب جب اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا, میں ان سے بھیک مانگوں یار میرے کو گھر دے دو, تو وہ چونکہ میرے پرانے حالات جانتے تھے, انہوں نے کہا بالکل صحیح. تو میں نے کہا آپ کو تو پتا ہے میرے حالات کیا تھے, یہاں پہ 4,500 تنخواہ مل رہی تھی مجھے, تو اس میں نے ان کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا کہ ایکسکیوز می پلیز ولیز, کبھی یہ نہیں کہا کہ تنخواہ بڑھا دو. تو میں اب جا کے, اب اللہ نے مجھے اتنا دیا, اب تو ہم 4 گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ. اب تو مسجد والے کمیٹی والوں کو گھر چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی اوقات سامنے آ جاتی ہے, اوقات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو کس سے کتنا ریلیشن ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ولیمہ تھا, انہوں نے مجھے نہیں بلایا, بہت پرانے دوست تھے وہ. اب تو میں ویسی ولیموں میں نہیں جاتا, انہوں نے مجھے نہیں بلایا ولیمے میں. اچھا تھے بھی غریب آدمی, بریانی پکائی ہوئی تھی سادہ سی, مجھے نہیں بلایا. مجھے بڑا برا لگا کہ یار یہ تو میرے بہت کلوز ہیں, مجھے ہی نہیں بلا رہے. 3-4 دن بعد ملے, کہنے لگے یار وہ میں بھول گیا تھا آپ کو بلانا, ویسے تھی بھی صرف بریانی, کچھ تھا بھی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی ہم اللہ کا شکر ہے اتنے غریب نہیں ہیں. وہ اپنے کلوز دوست تھے نا, تو ان کے سامنے کہہ سکتا تھا. میں نے کہا اتنے غریب نہیں ہے کہ ہم کھا نہیں سکتے. بات بریانی کی یا دال چاول کی نہیں ہے, بات تعلق داری کی ہوتی ہے, ریلیشن کی ہوتی ہے, کہ آپ کو بھولے بھی تو ہم بھول گئے یار. صحیح ہے نا, صبح شام آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو. تو یہ پھر میں نے کہا یہ دل میں کیا آ جاتا ہے, بال آ جاتا ہے. میں نے کہا شاید میں ویسے بھی نہیں آتا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ بری بات ہوتی ہے. تو استغنا کے ساتھ میرے بھائی زندگی گزارنا سیکھو, لوگوں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو. جن علماء سے محبت ہے ان کو کیش بولو مت کراؤ,
بلکہ ان کو دینا سیکھو. اب آ گیا ہدیوں پہ. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مذاق کر رہا ہوں, ہوتا یہی ہے اینڈ میں. تو مجھے یہ تانا بہت برا لگا, اس لیے میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی میرے نام پہ کسی نے بھی کہیں بھی 5 روپے بھی لیے, ٹکٹ لگایا ہے تو غیر اخلاقی. ایک مذہبی اسکالر کا پتہ چلا, بہت بڑے آدمی ہیں, ان کم وقت تو نہیں بولنا چاہیے, ان سے ملاقات کے بھی پیسے ہیں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہا ہے یار کیا غریب آدمی ان سے مل ہی نہیں سکتا؟ جو مل رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا چیک دو گے آپ, کتنے پیسے دو گے تو ملاقات کروائیں گے. بہت بری حرکت ہے یار. جائز ناجائز کی بات نہیں, وہ چیک لے کے ہو سکتا ہے ٹرسٹ میں ہی جمع کرا رہے ہوں, وہ دے رہے تھے, وہ کسی ٹرسٹ میں ہی دے رہے ہیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ آپ نے کہا کہ ملاقات ہی جب ہوگی جب آپ اس ٹرسٹ کو چندہ دو گے, ورنہ ہوگی نہیں ملاقات. ملاقات کا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب بھی آپ کے پر کوئی خرچ کرنا چاہے تو اپنی آمدن سے خرچ کرے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی گفٹ لے کر آئے نا کوئی لڑکا, تو اس سے پوچھو یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے ہو اپنے پیسوں سے لائے ہو. اگر وہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے وہ بھی نہیں لو, وہ واپس کر دو, کیونکہ اس کو تم سے عقیدت ہے, ہو سکتا ہے اس کے باپ کو تم سے عقیدت نہ ہو. اسی طرح خوب سمجھ لو, کسی کے گھر جا کے نہیں پڑ جایا کرو. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جا کے پڑ گئے کسی کے گھر میں, پھلترو کی طرح بیٹھ گئے, جا کے ہل ہی نہیں رہے وہاں سے. تو اگلا بیزار آ گیا, یار کب دفع ہوگا یہ مصیبت, کب جائے گی یہاں سے. تو یہ سارے وہ طریقے ہیں میرے بھائی جو غیر اخلاقی طریقے ہیں, غیر خاندانی طریقے ہیں. اور جب انسان خود کماتا ہے خود کھاتا ہے تو اکثر ان غیر اخلاقی طریقوں سے بچ جاتا ہے وہ. اور جب غریب ہوتا ہے تو یا تو اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو پھر بچے گا, اگر اللہ پہ توکل نہیں ہے تو بھائی غربت سے بڑی پھر کوئی بیماری ہے نہیں. میں غریب کو برا کبھی بھی نہیں کہتا, لیکن وہ غریب اللہ کو پسند ہے جو استغنا کے ساتھ زندگی گزارے, جتنا اللہ نے دیا اس پہ خوش رہے, پھر وہ غریب جنت میں پہلے جائے گا. لیکن آج جب غربت آتی ہے تو غیر اخلاقی طریقوں سے, مجھے ایسے بھی لوگ امریکہ میں ملے ہیں کہ بے روزگار تھے, کمانے کا کوئی دھندا نہیں تھا, تو جا کے مدرسے میں داخلہ لیا اور بس ٹائم گزار کے سرٹیفکیٹ لے لیا, مولوی بن گئے, مسجد کھول لی, اب دے دنادن نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں, وہ کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے, اور تھوڑا بہت مسجد میں بھی لگا دیتے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, بہت کچھ ماشاءاللہ یعنی تنزیہ کہہ رہا ہوں میں. تو کبھی بھی غیر اخلاقی طریقے سے آگے جانے کی کوشش کرنا, دوسرے کو پیچھے کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرنا, یہ سارے طریقے اللہ کو ناپسند ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس وانتکس واذا شیک فلنتکس. نبی نے فرمایا جو پیسے کا غلام ہے اور کپڑوں کا غلام, آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے, اور آپ نے بددعا دی کہ اس کے کانٹا چبھے تو نہ نکلے. صحیح ہے نا, لالچی آدمی کو نبی بددعا دے رہے ہیں کہ اس کی اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ کانٹا بھی نہ نکلے, اس کے چبھا ہی رہے اس کمبخت کے کانٹا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اچھا یہ ختم کیسے ہوتی ہے, یہ لالچ طمع ختم خرچ کرنے سے ہوتی ہے. ختم کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے پیسے دو. آپ بولو بھائی میں دوں گا پیسے, میں خرچ کروں گا, میں اسپانسر کروں گا, میں خرچہ اٹھاؤں گا, میں یہ دعوت کروں گا, میرا خرچہ ہوگا. تو جب انسان میں جو بیماری ہو نا اس کے الٹا چلنا شروع ہو جائے تو وہ بیماری ختم. جیسے علماء کہتے ہیں کسی سے حسد پیدا ہو گیا, جیلسی ہے, اس کی تعریفیں شروع کر دو لوگوں کے سامنے. دل تو نہیں کرے گا تعریف کرنے کا, دل جلے گا. دل تو چاہتا ہے کہ جس سے حسد ہے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیں, اس کی تعریفیں شروع کر دو تو دل تو تکلیف میں آئے گا, لیکن آہستہ 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 وہ حسد کے, یہ اینٹی بایوٹک ہے, آہستہ آہستہ وہ جیلسی اور حسد کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. تو الٹا چلنا شروع ہو جاؤ. تو بخل اور کنجوسی اور غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانے کا حل کیا ہے؟ خرچ کرنا شروع کر دو. اور دوسری بات, مالی معاملات میں ہمیشہ ایک نمبر رہو مالی معاملات, اور ایک نمبر رکھو اپنے آپ کو. بھائی یہ ہے ہمارے پاس اور اس کا یہ طریقہ ہے, یہ ہے ذریعہ آمدن. ہم اگر آپ کو بلا رہے ہیں
تو میں پیسے خرچ نہیں کر رہا, پیسے فلاں خرچ کر رہا ہے, تو میں پھر بولوں گا پھر فلاں سے ہی رابطہ کرا دے, تو بیچ میں پلترو کی طرح کیوں؟ وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے, وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کس بات کا ہے بھائی؟ تو پھر تو کیوں چپکا ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے تجربے جو آج میں نے بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کیے, بہت مشکل ہے. لیکن ان سفروں میں ہوتا کیا ہے, جہاں بہت سارے فراڈیوں سے رابطہ ہوتا ہے, تو یہ مجھے بڑا فائدہ ہوا. مجھے بہت سارے فراڈی ملے ان سفروں میں باہر ملکوں میں, اور بڑا انہوں نے الحمدللہ مجھے کیش کرایا, میرے نام کا منجن بیچا, میرے نام پہ پیسے کمائے. لیکن ایک فائدہ ہو گیا, چند مخلص لوگ بھی مجھے مل گئے. تو میں ساتھی مجھے کہتے ہیں یار آپ کے تو ان سفروں سے بڑا نقصان ہوا. میں کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا, ان نقصانوں سے مجھے فائدہ ہوا کہ چھنی کی طرح کچھ لوگ چھن کے آ گئے سامنے. تو مجھے وہ چند مخلص لوگ مل گئے. یہ مخلص آدمی کا ملنا خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھو انگریزوں میں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے ریلیشن نہیں ہوتے. انگریز جو ہے نا وہ مادہ پرست ہے. آپ کہتے ہیں انگریزوں کے اخلاق اچھے, بس اتنے ہی اچھے ہیں کہ پیسوں کے لین دین میں صحیح ہیں وہ, لیکن نہ کسی سے کچھ کو دینا ہے نہ کسی سے کچھ لینا. تو ریلیشن ہوا پھر؟ یہ اس کو ریلیشن کہتے ہیں. کسٹمر سے اچھے ہیں, ریلیشن بنتا ہے صدقہ دینے سے, ہدیہ دینے سے. تہادو تحابو, نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. مالدار کو حکم دیا غریبوں پہ خرچ کرے, اس سے مالدار اور غریب کا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا, باپ اولاد پہ خرچ کرے گا. انگریزوں میں خرچ کرنے کا سیٹ اپ ہے ہی نہیں. بلڈ ریلیشن تو ویسے ہی نہیں ہے. ایک بچہ تو کیا ریلیشن بھائی؟ ریلیشن تو جب بنتا ہے نا 8-10 چاچے مامے ہوں تب خاندان وجود میں آتے ہیں. بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہے اور احسان والا ریلیشن بھی نہیں ہے کہ کسی پہ احسان کرتے ہوں. دیکھو ہمارے ہاں میں نے ایئرپورٹ پہ خاتون کو دیکھا, انڈین خاتون, معذور بیٹا, اس طرح سے وہ اس بچے کو سنبھال رہی تھی. ہمارے دوست احباب بھی کہہ رہے تھے یار ماں کا رشتہ کسی نے دیکھنا ہونا تو اس کو دیکھ لے, کیسے ایئرپورٹ پہ لیے اس کو گھوم رہی ہے. اچھا بڑا ہو گیا تھا بچہ. تو آپ اپنے ریلیٹو پہ خرچ کرتے ہیں, معذور بھائی ہے, معذور بہن ہے, بیوہ بہن ہے, اس کو سنبھالتے ہیں. اس سے کیا بنتا ہے؟ ریلیشن. انگریز نہیں سنبھالتا. وہاں کوئی معذور ہوگا تو گورنمنٹ سنبھالے گی اس کو, تبھی لوگ گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں. میں نے سویڈن میں دکھایا تھا نا, ایک معذور ہے, گورنمنٹ نے اس کو بندہ دیا ہوا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے ایک بندہ آتا تھا اس معذور کی کیئر کے لیے. تو میں نے بڑی تعریف کی تھی, سویڈن گورنمنٹ بہت اچھی ہے, کتنا اور ہماری گورنمنٹ معذوروں کو نہیں پالتی. بہت بالکل صحیح تعریف تھی, لیکن یہ گورنمنٹ کی تعریف تھی. سویڈن میں رہنے والے غیر مسلموں کی تعریف نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہمارا ملک ہوتا گورنمنٹ نہیں پالتی, لیکن اس معذور کا بھائی پال لیتا اس کو, اس کا چاچا پال لیتا, اس کا ماموں پال لیتا. سب خاندان جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں سب مل کے پالتے اس کو. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ اگر ان ملکوں میں نہ پالے نا, یہ معذور روڈ پہ پھرے ہوئے ہوں گے. انگریز میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایسے معذور کو اٹھا کے لائے ہوں گے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ, اس میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ معذور کو اٹھا کے لائے اور اس کی کیئر کرے. وہ کہہ رہے کہ لائف کو میں نے انجوائے کرنا ہے, معذوروں کی بھیٹ نہیں چڑھانا میں نے. وہ باپ کو نہیں پالتا, بھائی کو کہاں سے پالے گا؟ ان کے ہاں باپ سے رشتہ کرسمس کے موقع پر 2-4 پھول پیش کرنا ہے. اور اب تو یہاں تک ہو گیا کمبختوں نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے. بہت سے لوگوں نے فون کر رہے ہوتے ہیں یار آج کرسمس ہے, میں اپنے ملک نہیں آ سکتا, تو میرے ابا کے گھر میں باہر کیک کا ڈبہ رکھ کے بیل بجا کے واپس آ جا, کیونکہ کتا نکلے گا. مجھے تو کتا پہچانتا ہے, تجھے نہیں پہچانتا. یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں کرسمس کے موقع پہ نا, کہ چلو آج کرسمس ہے تو ابا کو کیک پہنچا دے. ایک آدمی نے مجھے بتایا یورپ میں کہ ایک گورے کے باپ نے مجھے کہا کہ آج میرے بیٹے کو مجھ سے پیسے لینے ہیں کچھ. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں سال میں آج میرے پاس اس کا فون آیا, مجھ سے چائے پہ بلایا اس نے. تو کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہو نہیں سکتا کہ مجھے چائے اپنے خرچے پہ پلائے اور اس کا مجھ سے کوئی مفاد نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتی. گورا کہہ رہا ہے. تو بھائی وہاں تو کیا ہو گیا ہے, جو مادہ پرستی بہت زیادہ پھیل گئی ہے. ریلیشن تو ختم ہو گئے وہاں پہ, ریلیشن ختم. اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے محبتیں چاہیے, ریلیشن بولو چاہیے. تو ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ پیسے لینے سے یا دینے سے؟ دینے سے بنتا ہے. تو دینا سیکھو. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, آپ صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ کہیں گے اچھا آخر میں اینڈ پہ آ گئے مفتی صاحب. دینا سیکھو, دینا. تو دینے سے ریلیشن بنتا ہے اور محبتیں بنتی ہیں. دینے سے کنجوسی ختم ہوتی ہے. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک اور غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, بس وہ 2 مثالیں دی اور بیان ختم. وہ کیا ہے؟
میرا اب شہد کا بزنس نہیں ہے، اس لیے میں ابھی یہ مثال دے رہا ہوں. 18 سال میں نے شہد کا بزنس کیا، الحمدللہ چلا ہی نہیں. وجہ اس کی اس لیے نہیں چلا کہ کوئی میں نے پوسٹر نہیں لگایا مسجد کے باہر، نہ کبھی بیان میں تذکرہ کیا، نہ اپنے چینل پہ اشتہار چلایا. حالانکہ ہمارے چینل مونیٹائز ہے، اس پہ دنیا کے اشتہار چل رہے ہیں، ہمارا نہیں چلا. وجہ کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے. غیر اخلاقی اس لیے کہ میرا نام مشہور ہو گیا نماز روزے کی ترغیب دے کے. میرا جو نام مشہور ہوا ہے ایز اے بزنس مین مشہور بولو نہیں ہوا. نام ہمارا مشہور ہوا کیوں؟ مذہبی اسکالر، نماز روزے کی ترغیب دیتے ہیں، نکاح کی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب جب نام مشہور ہو گیا تو بزنس میں نام ہی کی تو ویلیو ہوتی ہے میرے بھائی، سمجھتے ہو؟ نام ہی کی کیا ہوتی ہے؟ ویلیو. اب میں اس نام کو بزنس میں کیش کرانا شروع کر دوں کہ مفتی طارق مسعود ہنی. جائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. کروڑ پتی بن جاؤں میں چند دنوں میں، کروڑ پتی بن جاؤں میں. کیونکہ نام بنانے کی ویلیو کسی تاجر سے پوچھو. گڈ ول کے بھی پیسے ہوتے ہیں. ایک دکان ہے گٹکے کی چھوٹی سی، گڈ ول اس کی کروڑوں کی ہے، دکان کی تو قیمت لاکھ بھی نہیں ہے. وہ گٹکا ہے نہیں ایسا، لیکن مثال دے رہا ہوں. میرے پاس تو تاجر لوگ آئے، اپنا نام دے دو مفتی طارق مسعود، کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے نام دے دو ہمیں اپنا. کمپنی ہم چلائیں گے، کاروبار ہم کریں گے، بزنس ہم کریں گے، آپ کو اتنی پرسنٹیج گھر بیٹھے مل جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا آسان ہے یہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ساری محنت وہ کریں گے. نام کس کا یوز ہوگا بزنس میں؟ مفتی طارق مسعود. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ بولو نہیں، یہ غیر اخلاقی ہے، حرام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کیا یہ لالچ ہے. کیا آپ کا یا تو پہلے سے ہی کر رہے ہوتے نا، پھر وہ مشہور ہو جاتا. پہلے سے ہی نام بزنس کے حوالے سے مشہور ہو چکا ہوتا، پھر مذہب کے حوالے سے بھی ہو جاتا. نام ہماری جو ہمارا جو گڈ ول بنی ہے وہ مذہب کے نام پہ بنی ہے. اب اس میں مذہب کا منجن بزنس میں بیچنا شروع کر دوں اور میرے نام کا شہد بکے، میرے نام کی سلاجید بکے. اچھا، یہ مذہبی لوگ یہ بھی بہت مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے اپنا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بے غیرتی والا کام ہے. یار تم کو اگر اللہ نے مولانا بنا دیا ہے تو تمہارا مردانہ قوت سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ لو جتنے ٹوپی، سارے نہیں یعنی حکیم ہوں گے، بڑا نور چہرے پہ اور وہ پتہ نہیں کون کون سے قسم کے تیل بیچ رہے ہوں گے، یہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا. یہ غیر اخلاقی کام ہے. ایک طالب علم کو میں نے پکڑا، اس کی جیب میں ہر وقت نوٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے. میں نے کہا تو کرتا کیا ہے یار؟ تو یہاں تک سارا دن جامع رشید میں پڑا رہتا ہے. کہہ رہا ہے میں ہفتے میں صرف ایک دن مال بیچتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا میرے پاس مردانہ قوت کی دوائیں ہیں، وہ بیچتا ہوں، نوٹ چھاپتا ہوں. میں نے کہا کیوں ذلیل کر رہے ہو دین کو میرے بھائی؟ ٹماٹر کی ٹھیلا لگا لے. اب حرام نہیں ہے لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا عالم تم بن رہے ہو، تمہارا امیج دنیا میں یہ جائے گا کہ یہ بیچتا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے میں مردانہ قوت کی دوائیں اگر بزنس کرتا تو میرا تو اربوں کا بزنس چلتا، کیونکہ 4 شادیاں کرتا ہوں اور لوگوں کو کرواتا ہوں. میں لوگوں کی 4 شادیاں کرواتا ہوں. ہمارے پاس تو صبح شام لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے ترغیب پہ کر لی لیکن بیلنس ہی نہیں ہے. شادی کے بعد پتہ چلا بیلنس نہیں ہے. اربوں روپے کما سکتا ہوں بھائی میں. ایک دفعہ حکیم صاحب نے تھیلا بھر کے مجھے سلاجید کا لا کے دے دیا، اتنا تھیلا، اوریجنل سلاجید. میں نے چیک بھی کروائی اور مجھے کہا کہ آپ اس کو بیچو، آدھا کمیشن میرا آدھا آپ کا. میں ارب پتی بن جاتا. ارب پتی کو تھوڑا کم کر لو، کروڑ پتی بن جاتا. یہ بات ہوگی 15-16 سال، بلکہ نہیں 20 سال پرانی بات ہے. تو اور چیک کروائی 2-3 جگہ، بالکل اوریجنل. اور جہاں کسی حکیم کو دیکھے فوراً مجھ سے خرید لے وہ، اور پورا کھانچا کھل گیا گلگت سے میرا. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. میں نے اونے پونے داموں اسی حکیم کو پکڑا دی. میں نے کہا جتنا میرا خرچہ ہوا ہے بس مجھے دے دے بھائی. یہ پکڑا. میں نے کہا کیوں؟ لیبل لگے گا ہمارے اوپر، مفتی طارق مسعود صاحب پیسہ کما رہے ہیں سلاجید بیچ کے. میں نے کہا غیر اخلاقی کام. بولو. میں نہیں کہہ رہا سلاجید بیچنا غلط ہے، جائز ہے، لوگ بیچ رہے ہیں، کما رہے ہیں. مولانا پہ سوٹ بولو نہیں کرتا یہ کہ مولانا جو ہے نا لوگوں کو سلاجید بیچیں. تو یہ غیر اخلاقی کام ہے میرے بھائی. ہر چیز ہر ایک کے لیے غیر اخلاقی نہیں ہوتی. کوئی حکیم بیچارہ سلاجید بیچ رہا ہے، اس کو جا کے نہیں میرا بیان سنا دینا، وہ تو حکیم ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے نا بیلنس جلوانا لوگوں کے.
اس کی تو ایزی لوڈ کی دکان ہے اس کو نہیں برا بلا کہو جا کے, تو ایزی لوڈ کی دکان ہے اس کی تو بھائی. ایڈوانس بیلنس بھی آتا ہے حکیموں کے پاس آج کل, کہتے ہیں وہ ایسی دوا کھلا دیتے ہیں بس جتنا فیوچر میں بیلنس آنا تھا نا وہ بھی ایک ہی دن میں ختم کروا دیتے ہیں. تو خیر, تو میں نے کہا بھائی اب ہم اپنا نام بیچنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہوگا, مذہب کے نام پہ اٹ از کالڈ منجن. ٹھیک ہے, ہاں ٹرسٹ بنائے, جیسے مولانا طارق مل صاحب نے ٹرسٹ بنا لیا, ٹرسٹ ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے نہیں ہوتا, وہ کس کے لیے ہوتا ہے. تو اپنے نام کو میں نے کہا ہم اگر کیش کرائیں تو مدارس کے لیے کیش کرائیں, غریبوں کے لیے کیش کرائیں, ٹرسٹ کے لیے, ہم لوگوں کے بھی بیانات کے لیے. بزنس کرنا میں بزنس کرتا ہوں, لیکن جن کے ساتھ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو کہا ہے کہ کسی پمفلٹ پہ میرا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا. میرا بزنس ہے, اچھا خاصا بزنس ہے, ایسے ہی تھوڑی گھر چل رہا ہے, لیکن اس میں ان کو بولا ہوا ہے کہ کسی پمفلٹ پہ نہ میرا نمبر آئے گا نہ میرا نام آئے گا. وجہ اس کی یہی ہے بھائی آپ کرو, تو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن نام نہیں, کیونکہ منجن مذہب کے نام پہ نہیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اتنے اچھے ہم ہوں نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں, بعض دفعہ آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے سبق تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ غیر اخلاقی طریقہ ناجائز طریقہ بھی بنا ہے اور غیر اخلاقی طریقہ بھی منع ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیا کرو تھوڑی آمدن میں, اور یہ جب تک پیدا نہیں ہوتا یہ صفت انسان میں, جب تک قناعت نہ آئے اس کے اندر. بھائی جتنا اللہ نے دیا ہے بس یہ بہت ہے, جو جتنا بھی دیا اس کو سمجھے میری ضرورت سے 20 گنا زیادہ دیا, میری ضرورت تو ہے ہی نہیں پھر بھی. تو آپ پراٹھا کھا لیا میں تو صبح جمعے کے دن اٹھ کے ایسا مزہ آتا ہے, اضافی نیند ہوتی ہے نا جمعے میں. آج بھی اللہ نے 3 انڈے الحمدللہ, نظر سے اللہ بچائے, آج میں گیا ہوں تو وہ پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے اور 3 انڈے اور 2 چائے, اللہ نظر بس سے بچائے. یہ مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں, بس اتنا کھا لیا, اب ہماری اور اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. 2 پراٹھے بھی ہضم ہو رہے ہیں اور 2 چائے بھی اور 3 انڈے بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں جو اللہ نے ہمیں دیا وہ میری ضرورت سے 20 گنا زیادہ. اور ذہنی تفریح بھی, وہ کیسے گھر میں آؤ چھوٹے چھوٹے پدے پدے بچے, خدا کی قسم ایسا انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کی یار, ہر بچہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہم تو بھائی ہمیں تو یہ خوشی, جب ہم سفر سے آتے ہیں تو بچے مل رہے ہوتے ہیں, استقبال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اللہ نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا, ہمیں کیا ضرورت ہے منجن کے بزنس کی میرے بھائی, کہ ہم سلاجیت اور تیل اور اللہ معاف فرمائے یہ فضول چیزیں بیچ کے پیسہ کمائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو باتوں میں مبالغہ آرائی کر لی اپنے بارے میں کچھ, یہ اللہ مجھے معاف فرمائے. انسان ممبر پہ اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, برائیاں چھپا رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کسی کے بارے میں جب سنو نا تو زیادہ عقیدت میں نہ چلے جایا کرو,